أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف کیلکولیٹرز، لیکن یہ ہرگز وہ کیلکولیٹرز نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور آفیسز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے کیلکولیٹر کی بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یا کم سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ کون سے کیلکولیٹر ہیں؟ یہ وہ کیلکولیٹر ہیں جو ہماری لائف کو براہ راست متاثر کرتے ہیں، یا تو ہماری لائف کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں یا براہ راست ہماری سوچ کو متاثر کرتے ہیں، یا تو ہمارے ذہن کو منتشر کرتے ہیں یا ہماری سوچ میں بہتری لا کے ہمیں معاشرے کا ایک فعال فرد بناتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو ہماری درستگی کریں، ہماری تصحیح کریں، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، آپ سے معافی بھی مانگیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہماری بات اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں کیلکولیٹر کی آج آپ بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں آپ سے، وہ ہمارے جیتے جاگتے ہمارے جیسے انسان ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا دماغ رکھتے ہیں، اچھی صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ان کی کچھ خوبیاں میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم ان کا نام کیا رکھیں۔ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا ویڈیو کے آخر میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوبیاں بتاتا ہوں۔ ٹائپ 1 جو کیلکولیٹر ہے وہ کیا ہے؟ یہ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں، ویری شارپ۔ ان کی زندگی میں جو کچھ ان کو پیش آتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی ذہانت سے فیصلے کرتے ہیں اور صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں یہ مفادات کا تعین کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے نقصان کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہم سب میں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم کے لوگ، اسی میں دوسری جو ان کی خوبی ہے ٹائپ 1 میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ ان کی خوبی یہ ہے ٹائپ 1 کیلکولیٹرز کی کہ یہ بہت جینیس بھی ہوتے ہیں۔ شارپ ہیں تو جینیس بھی ہیں، مطلب ذہانت کے ساتھ بر وقت درست فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، جیسے بھی ماحول میں ہوں ان کو فوری طور پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ اس ماحول میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس سے ہم نے کس طرح رابطہ رکھنا ہے، کتنا رابطہ رکھنا ہے، کب رابطہ رکھنا ہے، اور کب اس سے لا تعلقی اختیار کر لینی ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، جس معاشرے میں جس جگہ پہ بھی یہ جاتے ہیں اس موقع کی نزاکت کے لحاظ سے ان کو ایڈجسٹ کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں ہونے کے ساتھ، ان ساری خوبیوں کی وجہ سے یہ بہت کامیاب لوگ ہیں معاشرے کے۔ ان کو لوگ بڑا عزت سے، جس کو کہتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے، لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ویری شارپ، جینیس، آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکٹیو، ویری سکسیسفل۔ تو یہ سب جو ہے یہ میں نے آپ کو ٹائپ 1 بتائی، اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کا جو محور ہے، ان کی سوچ کا محور اپنی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ٹائپ 2 جو ہے وہ ایسے کیلکولیٹر ہیں، ایسے افراد ہیں جو ان کا بالکل برعکس ہیں۔ وہ اگر ہم کہیں کہ ویری شارپ، نہیں، وہ شارپ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، کبھی ان کے فیصلے درست ہو جاتے ہیں، کبھی غلط ہو جاتے ہیں، کبھی وہ زندگی میں بہت کامیاب کہلاتے ہیں، کبھی وہ زندگی میں بہت ناکام لگتے ہیں دیکھنے میں۔ تو ویری شارپ نہیں ہوتے یہ ٹائپ 2 کیلکولیٹرز۔ جینیس بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جینیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی ذہانت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ٹائپ 2 کیلکولیٹرز جو ہیں، افراد جو ہیں، یہ ذہین بھی نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ شارپ نہیں ہے، جینیس نہیں ہے، تو آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہوں گے؟ ان کے کچھ فیصلے درست ہو جاتے ہیں، کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تو خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ناکام ہو جاتے ہیں تو رنجیدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکتے، جو دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی شاید ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔
تو یہ اپنا جو بھی زندگی ہے اس میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ایکٹیو تو ہوتے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی محنت کا ایک انداز ہے، ان کا وہ اپنی محنت کا انداز یہ اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کبھی تھوڑے بہت کامیاب کہلاتے ہیں، کبھی یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے، لیکن ایکٹیو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور ایک خوبی جو ان کی ہے کہ یہ ویری سکسیسفل ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹائپ 2 کیلکولیٹرز کے جو افراد ہیں یہ ویری سکسیسفل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا دھیان کبھی اپنی کامیابی پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں وہ خوش رہیں، وہ ہم سے مطمئن رہیں، سیٹسفیکشن ہو، ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو ہمارے سے راحت پہنچے، رسپیکٹ کیئر ٹرسٹ کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے، وہ ان چیزوں پہ سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ۔ تو یہ ٹائپ 2 کیلکولیٹرز ہوتے ہیں۔ ان کی ذات کا محور کبھی بھی، ان کی سوچ کا محور اپنی ذات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بیسک فرق ہے ٹائپ 1 کیلکولیٹر میں اور ٹائپ 2 کیلکولیٹر میں۔ تو اب یہ اتنی ساری میں بات آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان میں سے ٹائپ 1 کیلکولیٹر کو ہم کیا کہیں گے اور ٹائپ 2 کیلکولیٹر کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سامنے دو ٹرم یوز کروں گا اور میں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ ایک وہ شخص ہے جو ہر لحاظ سے ویری شارپ، جینیس، آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکٹیو، ویری سکسیسفل، اور ایک اس کا بالکل برعکس ہے، لیکن ان میں بنیادی طور پہ ایک فرق ہے۔ ایک شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو معاشرے کی، کسی فرد کی، کسی معاشرے کی اور جو ہے نا نیشن کی اور ملت کی، امت کی کامیابی سے اس کو کوئی غرض نہیں، اس کا محور اپنی ذات ہے، میں۔ یہ ہے کہ ٹائپ 1 کیلکولیٹر۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اتنا کامیاب نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہے، اور اس کی ذات کا محور نہ اپنی ذات کی کامیابی ہے، اور نہ ہی وہ امت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی ریاست کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اتنا فعال شخص نہیں ہے۔ لیکن اس کا محور یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری بات کسی کو بری نہ لگے، میری بات سے کسی کو ناگواری نہ ہو، میں اگر کسی جگہ پہ ہوں، سروائیو کر رہا ہوں، تو لوگ مجھ سے اگر خوش نہیں ہیں تو مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں۔ یہ دو قسم کے افراد ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ اب ان کے لیے میں بالکل ویڈیو کے آخر میں دو لفظ استعمال کرتا ہوں۔ ایک شخص وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم کیلکولیٹر، ایک شخص وہ ہے جو ہے سولوشن کیلکولیٹر۔ پرابلم کیلکولیٹر ہمیشہ پرابلم کی طرف جاتا ہے، پرابلمس کو اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ وہ سارے پرابلم جمع کرے گا جو ماضی میں گزر چکے، جو موجود ہیں، اور جو مستقبل میں فرضی چیزیں ہوں گی ان کو بھی وہ پلس کر کے آپ کے سامنے اتنے مسائل پیش کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو شاید نہ حل ہونے والا ایک مسئلہ ہے، اور اس کا تو کوئی سلوشن دنیا میں شاید تھا بھی نہیں اور دنیا میں سلوشن ہوگا بھی نہیں۔ یہ شخص ہے پرابلم کیلکولیٹر۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص آپ کو ملے گا، وہ آپ کو سمپلیفائی کر دے گا اس چیز کو۔ جب آپ اس کے سامنے سولوشن آپ رکھیں گے، سارا مسئلہ حل رکھیں گے، پرابلم رکھیں گے کہ اس میں تو اتنی کمپلیکیشنز ہیں، وہ آپ کی ساری کمپلیکیشنز کو سن کے ایک سمپل سا آپ کو سولوشن دے دے گا۔ یہ ہے سولوشن کیلکولیٹر۔ تو یہ میں نے آپ کو دو ٹائپس بتائی آج کیلکولیٹرز کی، ایک ہے پرابلم کیلکولیٹرز، ایک ہے سولوشن کیلکولیٹرز۔ تو ہمارے معاشرے کو میرے خیال میں پرابلم کیلکولیٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو سولوشن کیلکولیٹرز کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہر شخص کو ہمیں سولوشن کیلکولیٹر بننا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو کا آج کا میسیج ہے کہ ہمیں پرابلم کیلکولیٹر نہیں بننا ہے، بے شک ہم جتنے بھی جینیس ہوں، شارپ ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، ایکٹیو ہو اور سکسیسفل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم پرابلم کیلکولیٹر ہیں تو ہم ایک ناکام شخص ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم سولوشن کیلکولیٹر ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم کسی کو اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں کہ وہ فائدہ اتنا ہو کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس شخص نے میرے لیے اتنا فائدہ کیوں کیا، اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں کہ ایک ان نون شخص نے میرے لیے اتنا کر دیا بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے۔ یہ جو اس کی خوشی سے آنکھیں نم ہوں گی، اس کا اجر دنیا میں تو خیر ممکن ہی نہیں ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور دنیا آخرت کی جو بات ہے، آخرت میں تو اللہ ویسے ہی بے حساب دے گا جب ہم کسی اور کے کام آئیں گے۔ تو یہی میری آج کی ویڈیو کا میسیج ہے کہ ہم سب کو سولوشن کیلکولیٹر بننا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ متفق ہیں، میرے ویو سے، میرے پیغام سے آپ متفق ہیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری باقی ویڈیوز کو بھی وزٹ کریں، اس میں اسی طرح کا ہمارا ایک میسیج ہے پازیٹیو تھنکنگ کے لیے۔ اگر یہ میری ویڈیو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے،
میں اس سے دلی طور پہ معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگے سننے میں کہ شاید اس کو ٹارگٹ کیا گیا، میں خاص طور پہ اس شخص سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو سولوشن کیلکولیٹر بننا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، تاکہ ہماری یہ جو ایک دنیا ہے یہ پرامن جگہ بنے، اس میں امن ہو، محبت ہو، خوشی ہو، راحت ہو، ہر شخص ایک دوسرے سے خوش ہو، ایک دوسرے کے کام آئے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔